یہ 970 ارب روپے قرضہ تو آج بھی نہیں ہے، فگر آپ کہاں سے کوٹ کرتے ہیں؟ آپ کی جو فائنانس منسٹری ہے یہ انہوں نے بتایا ہے، نہیں ان کی ڈیٹ رپورٹ ہے، ان کی لیٹسٹ ڈیٹ رپورٹ میں کوئی 600 ہے، یہ تو یہ تو صافی صاحب کا فکر ہے۔ نہیں آپ کی ابھی حکومت ہے، ہم ادھر سے بتا رہے ہیں، نہیں 55 ارب روپے جب آپ تشریف لائے تھے اور اس وقت 950 ارب روپے۔ جی چلے اچھی بات ہے، میں یہ کہتا ہوں اصل میں ہم جو ہے وہ بہت سے ایشوز کو جو ہے وہ بغیر فیکٹ بیس کے جب کنولیوٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اپنی پیر پہ کلہاڑی، کہ جو فگرز میں آپ کو کہہ رہا ہوں بہت سے دوستوں کو پتا ہے، میرا دوست لحاظ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے مجھے بڑا چیلنج بھی کیا۔ جب ہم نے حکومت انہیرٹ کی تو اس وقت جو خیبر پختونخوا کا قرضہ تھا وہ تھا کوئی 97 بلین، 97۔ جب عمران خان کی حکومت گری تو اس وقت تھا، اور یہ سارا جو ہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے، اس وقت تھا کوئی 360۔ ہم نے ایک ٹرینڈ شروع کیا جو ٹرانسپیرنسی کسی اور صوبے میں نہیں تھی، کہ ہم آج کا وہ چھوڑیں، جو فیوچر لونز بھی ان دا پائپ لائن تھے ان کو بھی ہم ایک 6 منتھلی ڈیٹ رپورٹ میں لکھتے تھے۔ تو کوئی 2030-35 کی فگر لے کے کسی صحافی نے کہا کہ 1000 ارب روپے ہو گئے، جو آج بھی نہیں ہے۔ یہ میرے خیال میں ابھی جو چیف منسٹر صاحب آئے ان کو بھی پہلے کسی نے غلط بریف کیا، انہوں نے یہ فگر دیا، پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ فگر جو ہے وہ غلط ہے۔ تو پہلی بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی صوبے پہ، خیبر پختونخوا کو چھوڑیں، کسی بھی صوبے پہ قرضوں کا بوجھ جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے، قرضوں کا بوجھ جو ہے وہ وفاق پہ زیادہ ہے۔ دیز آر فیکٹس۔ یہ جو قرضوں کی ادائیگی ہوتی ہے وہ میرے خیال میں لاسٹ when I was there تو کوئی 20 ارب روپے ہوتی تھی سال کی، ابھی کوئی 40-45-50 ارب روپے ہوگی۔ 1300 ارب روپے کے بجٹ میں یہ 2% ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ جب ہم ڈبیٹ کو غلط جگہ لے جاتے ہیں، تو جو ایکچوئل ایشوز ہیں جس پہ ہمیں کلیکٹیو پریشر یا ڈبیٹ کرنا چاہیے، مثال کے طور پہ جو ابھی عنایت صاحب اور میری ڈفرنس آف اوپینین ہے پی ایف سی پہ، یہ ایک ہیلدی ڈبیٹ ہے۔ اور جب ہم اپنے لیے غلط فگرز کوٹ کرتے ہیں تو ہم کسی اور کو کیا صحیح کیس کریں، یہ نمبر 1۔ نمبر 2، میں این ایف سی پہ آتا ہوں کیونکہ جو ہماری حکومت میں فاٹا کے لیے ہوا ہے وہ اسی آرگیومنٹ میں آ جائے گا۔ اور میں اس فورم میں آیا اس لیے کیونکہ میرے خیال میں اگر ہمیں این ایف سی میں خیبر پختونخوا کا کیس لڑنا پڑے گا تو وہ کوئی ایک پارٹی لڑ نہیں سکے گی، اس میں ہمیں بیونڈ پارٹی لائنز کام کرنا پڑے گا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور اس میں 3-4 چیزیں جو ہیں وہ کرنی ہے۔ میرا جو خیال ہے، چاہے این ایف سی کا ایشو ہو یا چاہے 3-4 ایشوز اور ہوں، جیسے ہمارے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا ایشو ہے، شاید پشتون ہم ذرا سمپل سے لوگ ہیں، تو جو ان چیزوں کو سالو کرنے کے لیے نیگوسیشن سکلز چاہیے وہ ہم ڈسپلے نہیں کرتے، لیکن ہمیں 4-5 ایشوز سالو کرنے جن پہ کام بھی ہوا ہے، جو کہ سالو ہو بھی سکتے ہیں۔ این ایف سی پہ آئے 4-5 ایشوز ہیں جو کہ میرے خیال میں if we fight the right case in court تو، اور اگر جو ہے کراس پارٹی لائنز پہ اس پہ ایک پوزیشن لی جائے، کیونکہ کچھ پارٹی سینٹر میں حکومت ہے، کچھ یہاں پہ ہیں، پھر ہر کسی سے آج کوئی نہ کوئی پوچھتا ہے کہ یہ امینڈمنٹ پاس کر لو، وہ امینڈمنٹ پاس کر لو، تو شرائط رکھی جا سکتی ہے جو بھی ووٹ دے رہا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ 2017 کا سینسس ہوا، 2023 کا سینسس ہوا، فگرز کو آپ ڈسپیوٹ کریں نہ کریں، دونوں میں پروپورشنلی خیبر پختونخوا کی آبادی بڑھی، وہ سینسس میں نہیں انکلوڈ۔ میں قبائلی اضلاع کی بات نہیں کر رہا، خیبر پختونخوا کی آبادی جو بڑی ہے، شاید اس سے ہمارا شیئر 1.5 سے 2% میرے خیال میں جو ہے وہ این ایف سی کا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اس سال کے این ایف سی کے مطابق کوئی 70-80 ارب، 2017 سے جو ہمارا ایک رائٹ بنتا ہے تو آپ کہہ لیں کہ کوئی 200-300 ارب روپے یہ ہوں گے جو کہ ایریز ہیں، کیونکہ میرے خیال میں تو یہ کیس بھی بن سکتا ہے کہ 98 سے 2008 تک 10 سال کا سینسس کا پیریڈ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ فیڈریشن کو کہیں کہ 2008 کے بعد ہمیں اپنے پاپولیشن کے مطابق شیئر چاہیے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو کہ میرے خیال میں ایک انٹینیبل پوزیشن ہے ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کی، کیونکہ 2017 سے ہماری آبادی کچھ اور ہے، ہمیں شیئر کچھ اور ملتا ہے۔ تو جو اکثر وفاقی حکومت یہاں پہ کہتی ہے کہ جی ہم بڑا احسان کر رہے ہیں، ہم آپ کو 1% وار آن ٹیرر دے رہے ہیں، پہلے تو یہ دیکھ لیں گے، میرے خیال میں خوشدل خان صاحب کی حکومت میں یہ ریزالو ہوا تھا، وہ 1% جو تھا وہ ایک نامنل جو تھی کنٹریبیوشن تھی فار ڈیمیجز، اور اس اوارڈ میں لکھا ہے کہ جو سارے وار آن ٹیرر سے ریلیٹڈ چارجز ہیں وہ وفاقی حکومت بیئر کرے گا۔ یہ شوکت ترین جو اس وقت کے فائنانس منسٹر تھے، ان کے الفاظ اوارڈ کے رپورٹ میں لکھے گئے۔
تو پھر جب شہباز شریف یہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے خیبر پختونخوا کو 500 ارب روپے دیے، کوئی چیلنج کیوں نہیں کرتا؟ تو پہلی چیز یہ ایک ڈیو ہے جو ہمیں نہیں ملا. دوسری چیز مجھے نہیں پتا، یہ میرے خیال میں مئی 2018 میں جو ہے وہ 25ویں ترمیم تھی جس میں فاٹا کا مرجر ہوا. آٹومیٹکلی ساتھ NFC ایوارڈ جو ہے وہ اپڈیٹ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ خیبر پختونخوا کا ایریا زیادہ ہوا، خیبر پختونخوا کی پاپولیشن زیادہ ہوئی، جو اسٹیٹسٹکس تھے آپ کے پاورٹی کے وہ سارے چینج ہوئے. 2018 سے وہ چینج نہیں ہوا، یہ ہمارا ایک لیگل رائٹ ہے. اب آبویسلی NFC ایک آسان پروسیس نہیں ہے، لیکن آج کے اس میں آپ حساب میں لکھ لیں 2 طریقے کا کیلکولیشن کی، جو آپ نے 4-5% کا کیا. اگر آپ کنزرویٹو ایسٹیمیٹ بھی لے لیں تو کوئی 100 ارب روپے 150 ارب روپے تو فاٹا کے شیئر کے اگر آپ خیبر پختونخوا کے ساتھ ملا لیں تو وہ ملتے ہیں. ہماری 3-4 سال میں جب ہماری فیڈرل حکومت تھی، NFC ایوارڈ کی کوشش ایک بار ہوئی، اور چونکہ وہ ایک فیڈرل بیوروکریسی نے ایک ٹیمپلیٹ ڈالا تھا کہ صوبوں سے وفاق کی طرف ریسورسز جانا چاہیے، وہ ہم نے پش بیک کیا کہ یہ قبول نہیں ہے. اپنی گورنمنٹ میں پش بیک کیا اور وہ ایوارڈ جو ہے وہ پھر نہیں چلا. لیکن جو ہم نے کیا، جو اگر آپ 3 سال میں دیکھ لیں کہ ہم نے نمبر 1 ان دی ایبسنس آف این ایوارڈ، جو ایک اسپرٹ تھا کہ قبائلی اضلاع کے سارے اخراجات وفاق کو بیئر کرنے چاہیے، وہ اسپرٹ جو ہے وہ عمران خان کی حکومت میں پورا ہوا. اور آپ کے جو اوور آل ٹرانسفرز تھے فاٹا کو، وہ کوئی 40 ارب پر ایئر سے 130 ارب پر ایئر پہ کرنٹ اور ڈیولپمنٹ کی مل کے میں بات کر رہا ہوں وہ چاہیے. اب یہ سوال آپ پوچھتے ہو کہ آپ آگے بھی پھر پوچھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا، اور یہاں پہ بات ہوئی فاٹا کی ڈیولپمنٹ گرانٹ. ڈیولپمنٹ گرانٹ کو تو چھوڑے، کیونکہ بجٹ میں تو آپ کچھ بھی لکھ دیتے ہیں. سنس 2022 فاٹا کا کرنٹ بجٹ کا جو گرانٹ ہے، جو تنخواہوں کا ہے، جس پہ 1% بھی جو ہے وہ حق نہیں ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے NFC ایوارڈ سے جائے، اس میں فیڈرل گورنمنٹ ڈیفیسٹ کر رہی ہے. پہلے 10 ارب پھر 30 ارب، اس سال 80 ارب. اس کا خیبر پختونخوا کو ڈبل نقصان ہے. پہلی چیز قبائلی اضلاع کے لیے ریسورسز کم ہے. دوسری چیز سیٹل ڈسٹرکٹس کے گرانٹ سے جو ہے وہ پیسے وہاں پہ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو ہم نے تنخواہ دینی ہے. کوئی لیگل کیس نہیں ہے، اور دس شوڈ بی فکسڈ امیڈیٹلی. اچھا، یہ ہوا فاٹا کی طرف سے. جو تیسرا ہمارا ایشو ہے NHP کا، اس میں بھی بڑی آہستہ سے جو ہے وہ میرے خیال میں پروگریس ہوئی ہے، گینز ہوئے ہیں. لیکن آپ سوچیں کہ 73 کا کانسٹیٹیوشن تھا، پہلا روپے میرے خیال میں 1991 کے بعد میں 18 سال یہ ہوئے. وہ کیپ ہوا 6 ارب روپے پہ. پھر اس کی اگریمنٹ جو ہے وہ 2007-8 میں ہوئی. پھر ایک اور MOU 2015-16 میں ہوا. تو آج تک ہم جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل شیئر ہی جو ہے یا اس کا کوئی اگریڈ اپون کمپرومائز ہم نہیں ایکسٹریکٹ کر سکتے. اس کی بھی ابھی کوئی 100 ارب ریئرز جو ہے وہ چلتے ہیں. نہ 2016 کا MOU چل رہا ہے، اور جب ہم ایک ایسی پوزیشن لیتے ہیں جس میں کوئی روم یا گنجائش نیگوسیشن کی نہیں ہوتی، تو نہ آج وفاق اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ وہ آپ کو وہ دے جو آپ کا ڈیو ہے. اس کے لیے نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. ہم نے ایک کام کیا کہ جو وفاق کے ڈیوز تھے، میں نے شوکت فرید سے بات کی کہ آپ ایک وقت میں تو دے ہی نہیں سکتے، مجھے یہ انسٹالمنٹس میں دے، منتھلی دے. ایک منتھلی پیمنٹ کا نظام شروع ہوا. تو جیسے ہی گورنمنٹ گئی وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد اب دوبارہ سے کوئی 100 ارب روپے کے ارریئرز ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وفاق کے پاس 100 ارب روپے کے ارریئرز نہیں ہے، but someone should be sitting both ways negotiating. Both our government as well as the governor's office, as well as the opposition. کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ کسی نہ کسی اتھارٹی کی پوزیشن میں ہے. بٹ NHP کا ایشو اگر ہمیں سالو کرنا ہے، یہ ہمیں NFC میں ہی لینا. اس کے علاوہ اگر آپ NFC کو دیکھ لیں، جب ہم نے NFC کو، اچھا اس کے علاوہ 2 چیزیں. ایک یہ جو میں نے فاٹا کی بات کی، آپ نے 3% لینا ہے، 4% لینا ہے، 5% لینا ہے، 1% لینا ہے، کوئی نہ کوئی اسپیشل پیکج فاٹا کے لیے ہونا چاہیے ایز پارٹ آف دی NFC. کیونکہ ان کا جو ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 70 سال کا ہے. اس کی رسپانسبل کوئی صوبائی حکومت نہیں ہے، اس کی رسپانسبل وفاق پاکستان ہے. پھر 70 سال وہ ان کے جو ہے وہ کنٹرول ہے. When I was health minister، ہم نے ساؤتھ وزیرستان میں دیکھا، پشاور میں 50 ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، ساؤتھ وزیرستان میں 350. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہم نے نہیں بنائی، یہ 70 سال کی وفاقی حکومت کی گورننس نے وہاں پہ کم از کم کاغذ پہ بنائی. اب یہ کس کس کے حجروں میں مجھے نہیں پتا، لیکن اس میں ایک گو میں ہم نے کوئی 100 تو جو ہے وہ اڑا دی. پتنی تنخواہ کس کو جا رہی تھی، کون دبئی میں بیٹھا تھا، کون نہیں بیٹھا تھا. تو باقی جو ہے وہ گورننس کی امپروومنٹ قریب آتے ہوئے آتی ہے. NFC میں اور بھی مسئلے ہیں، ہمیں یہ چیزیں سالو کرنی ہے.
اور ہمیں یہ چیزیں سالو کرنی ہے اور ہمیں خود بھی کوئی نہ کوئی پروپوزل دینی ہے. دیکھیں ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں, اور یہ ریزن کہ 7th NFC ایوارڈ ہوا وہ اس لیے ہوا کیونکہ وفاق اپنا شیئر کم کر رہی تھی, تو سارے صوبوں کو زیادہ مل رہا تھا. جب سارے صوبوں کو زیادہ مل رہا تھا تو وہ نیگوسیشن آسان ہو گئی. جب جس NFC کا میں حصہ تھا, چونکہ وفاق کو زیادہ پیسے چاہیے تھے, اٹ مینس کہ 5 جو فیڈریٹنگ یونٹس تھے وہ اپنے لیے زیادہ شیئر مانگ رہے تھے. تو اس میں ایگریمنٹ پاسبل ہی نہیں ہوتی. جب آپ ایک نیگوسیشن کرتے ہیں تو اس میں کمپرومائز سب کو کرنا ضروری ہے. آپ کچھ پائیں گے, آپ کچھ دیں گے, ورنہ دوسرا نہیں مانے گا, کیونکہ ہر کسی کے پاس ویٹو ہے. تو دیٹس واٹ وی ہیو ٹو ڈو. اس میں بائی دا وے ہمارا ٹیکسیشن کا انڈیکیٹر میں بھی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, کیونکہ جو ہمیں پاورٹی کے یا پاپولیشن کے پیسے ملتے ہیں وہ ٹیکسیشن کا انڈیکیٹر ایسے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ جس صوبے میں زیادہ ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے وہ پروپورشنلی ان کو ٹیکسیشن کا کریڈٹ زیادہ ملتا ہے. اب وہ آٹومیٹکلی کراچی میں خیبر پختونخوا کی ساری بھی ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ کراچی میں کریڈٹ ہوتی ہے, کیونکہ بندرگاہ سے آتی ہے. ساری جو بڑی کمپنیاں ہیں ان کے ہیڈ کوارٹرز کراچی, لاہور, اسلام آباد میں ہوں گے. تو جس نے بھی یہ انڈیکیٹر ڈالا بڑی چالاکی سے ڈالا. اگر ہونا چاہیے تھا تو پروونشل ٹیکس کلیکشن کے ریشیوز پہ ہونا چاہیے تھا کہ کون کتنا انکریز کر رہا ہے, تو پھر کوئی کمپٹیشن ہوگا. میں کلوز کر رہا ہوں. میں چھوٹا سا اس میں ایک کوشچن ہے کہ یہ جو جب یہ امینڈمنٹ ہوئی اور جو مرج ہو گیا, مرجر ہو گیا, تو یہ 3% آف جی ڈی پی کی جو بات ہوئی, تو یہ تو چاروں صوبوں نے بھی تو شیئر کرنا تھا نا. مطلب صرف فیڈرل کا تو نہیں تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف فیڈرل کا ایسا تو نہیں تھا, مطلب چاروں صوبوں نے شیئر کرنا تھا. اب وہ شیئر ہوا کہ نہیں ہوا یہ بتا دیجیے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ابھی تک ہوا ہی کچھ نہیں نا. وہ ٹرائبل ایریاز یا جو مرج ایریاز ہیں وہ ویسے ویسے ہی پڑے جاتے ہیں. سب سے پہلی بات میرے خیال میں یہ سیکنڈ سٹون ہونا چاہیے تھا جب یہ مرجر ہو رہا تھا, اور یہ جو اس وقت پارلیمنٹ میں تھے انہیں 25th امینڈمنٹ کا حصہ بنانا چاہیے. کیونکہ جب ایک چیز قانون نہیں ہوتی, آپ کو جو ہے وہ پتا ہوتا ہے کہ پھر اس کو کسی نے فالو نہیں کرنا ہوتا. تو وہ آبویسلی کسی صوبائی حکومت نے نہیں دیا, ہم نے اپنا شیئر جو ہے دیا. ابھی تو اپنے شیئر سے بہت زیادہ دے رہے ہیں کیونکہ وفاق بھی جو ہے وہ اپنا شیئر نہیں دے رہا. لیکن اس کے لیے ایک نیگوسیشن ہونی پڑے گی. آج CCI بلائے, کنڈی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آج کل PTM پہ بھی بات ہوگی, بلا لیں ایک سیشن اور جا کے CCI میٹنگ بلائیں اور اس میں ایک کامن سٹانس لیں. اب پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے, آگے جائیں. جب ہماری مختلف پارٹیز کی فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ریپرزنٹیشن ہے, صوبائی گورنمنٹ کی بھی ریپرزنٹیشن ہے. اگر PTM کا جرگہ اتنے آرام سے سالو ہو سکتا ہے, سو وائی کانٹ وی ٹیک اے پوزیشن آن perhaps the most important topic. میں اس میں ایک لاسٹ چیز بس یہی کہوں گا, ڈونٹ ویٹ فار دا گورنمنٹ. میں نے ایک کیس کیا ہے ہائی کورٹ میں کہ ایز اے سٹیزن آف پختونخوا میرا رائٹ مارا جا رہا ہے جب پختونخوا کو 80 ارب روپے نہیں ملے. اس لیے کیا ہے کیونکہ اگر صوبائی گورنمنٹ وہ کیس کرے ان کو سپریم کورٹ میں کرنا پڑے گا. سپریم کورٹ میں پہلے سے 50,000 کیس ہوئے. وائی شوڈ وی ویٹ, یا ہم صرف بات کیوں کریں, وائی شوڈنٹ وی ایکٹ. میری تو انویٹیشن سب کو ہوگی, ڈال دیں ساتھ پٹیشن. there are many voices here and every party is represented. خوشدل خان صاحب نے جو ہے وہ جتنی ان کی اتھارٹی ہے کورٹس میں, سر آپ اپنی آواز ڈال دیں, کنڈی صاحب آپ ڈال دیں, شیرپاؤ صاحب ڈال دیں, ان کی ہسٹری ڈال دیں تاکہ ان پٹیشنز کو ویٹ ہو جائے. وائی ڈونٹ وی موو بیانڈ پارٹی پوزیشنز اینڈ ٹرائی اینڈ ایکچولی پٹ پریشر آن دی فیڈرل گورنمنٹ کہ وہ یہ چیز سالو کرے. تھینک یو سو مچ.